سر آپ کو آج کا میچ، آج کا ماحول؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم سر جی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں کا ماحول اچھا لگتا ہے تو ہر سال آ جاتے ہیں۔ تو ویسے ہی کرکٹ کو پیار کرنے والے لوگ ہیں ادھر، کرکٹ اچھی ہے، ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، تو اس لیے تقریباً جو سہولیات میسر ہیں ادھر۔ آپ یقین مانیں کہ جس وقت فرسٹ ٹائم میں نے سنا نا کہ بورے والا سے ٹیم آئی ہے تو ایک جسے کہتے ہیں نا جھٹکا سا لگنا کہ 10 گھنٹے کا سفر کر کے بورے والا کی ٹیم کرکٹ کھیلنے کے لیے آئی ہے۔ میں ایک عام آدمی ہوں نا، ایک عام آدمی کی حیثیت سے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یار کرکٹ، اور وہ بھی 10 گھنٹے کی اتنی لمبی ڈرائیو کے بعد، اور یہ واقعی آپ کی کرکٹ کے ساتھ پیار کی نشانی ہے۔ پیار کی نشانی تو سر آپ کہہ سکتے ہو، لیکن کرکٹ کے علاوہ ہمیں کام ہی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے جدھر ہمیں اچھی کرکٹ ملتی ہے، بچوں کے لیے کوئی سہولیات ملتی ہیں، بچوں کو سیکھنے کو ملتا ہے، اچھا ماحول ملتا ہے، تو ہم ٹریول کرتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ بچے یہاں پھر جیتتے ہیں تو یہاں پھر سیکھتے ہیں، تو اگر نہ جیتے تو پھر سیکھیں گے کہ کیسے کیسے ماحول کو، کیسی کیسی پچ کو انہوں نے فیس کرنا ہے۔ تو ہمارا جو ملتان ریجن ہے نا، اس میں بہت فرسٹ کلاس سینٹر ہے الحمدللہ، شروع سے ہی ملتان فرسٹ کلاس میں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر یہ پلیئر ہم تیار کرتے ہیں اسی لیے کہ انہوں نے آگے جا کے یہ کرکٹ کھیلنی ہے نا، گریڈ 2، پھر یہ فرسٹ کلاس تک جانا ہے، اس کے بعد آگے جانا ہے۔ تو اس لیے یہ جو پچ بنی ہوئی نا ادھر، گراسی پچ ہے، تو جو بھی اس کا بیہیویئر ہے، تو یقین کریں ہمیں ہمارے 7 ڈسٹرکٹ ہیں ملتان ریجن میں، تو 1-2 سینٹر پہ یہ پچ ملتی ہے، ورنہ مڈ والی پچیں ملتی ہیں۔ ایکچولی میں بھی آئی بین ان ملتان اباؤٹ ڈیکیڈ، وہاں پہ آرم فورسز میں تھا، میں ملتان کو دیکھ چکا ہوں۔ بیسیکلی وہ خشک علاقہ ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں وہاں پہ یہ چیز جو ہے نہیں بنتی ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، گرمی کا ویدر تو ہے، وہ ہمارے جو موسم ہے نا، ہم تقریباً ابھی بھی 40 سے اوپر فیس کر رہے ہیں، ابھی 40-41 تک جاتا ہے ابھی، تو ویسے 50 تو 48-50 تو نارمل رہا ہے 3-4 مہینے۔ یہ ایک فیکٹر ہے، لیکن پھر بھی یہ سہولتیں جو ہے نا، یہ اس کے لیے گراؤنڈ مینس چاہیے ہوتے ہیں، گراؤنڈ چاہیے ہوتا ہے جو صرف کرکٹ کے لیے مخصوص ہو، میچز کے لیے مخصوص ہو، تو پھر یہ اسی طرح پاسبل ہے۔ ادھر کرکٹ زیادہ ہے، میچز زیادہ ہوتے ہیں، گراؤنڈ کم ہے اس لیول کے، تو اس لیے یہ مینٹین نہیں رہ سکتا۔ ابھی ہمارے دوست نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ یہ ٹیم جو ہے راشد لطیف صاحب کی اکیڈمی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ جی، یہ بہت سے 2010 میں میرا ایک ٹورنامنٹ تھا بورے والا میں T20، تو ان کی ٹیم پورٹ قاسم ادھر سیمی فائنل کھیلنے آئی تھی نا ملتان، ماشاءاللہ۔ تو کسی ریفرنس سے ان سے رابطہ ہوا کہ باس اگر آپ آئے ہوئے ہیں تو بورے والا آئیں، تو چلو ہمارا ٹورنامنٹ ہے تو آپ کو بورے والا دکھاتے ہیں نا، تو انہوں نے حامی بری اور وہ آ گئے۔ جب وہ بورے والا آئے، انہوں نے PCB کا کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود جو اسٹیڈیم دیکھا کہ یہ سارا کچھ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا، یا لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت کی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار میری خواہش ہے کہ یہاں سے پاکستان کو 3-4 پلیئروں نے پاکستان کو کھیلے ہیں پاکستان کی طرف سے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ادھر نا اکیڈمی بناتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد اکیڈمی بنانے کا یہ ہے کہ ہم جو لرنر بچے آئیں گے، سیکھنے کے لیے آئیں گے، تو ان کو ہم اویئرنیس دیں کہ کرکٹ چیز کیا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس میں کیسے پہننا ہے، کیسے رکھنا ہے، کیسے کھیلنا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے جائیں گے، اور ڈسٹرکٹ کو، اپنے تحصیل کو، اپنے ریجن کو کھلاڑی میسر آئیں گے۔ ماشاءاللہ جی، راشد لطیف صاحب ہیں بھی لیجنڈ نا، انہوں نے جو کرکٹ کو سروسز دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور آج تک آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح مرشد نہیں ہوتا کوئی کرکٹ کا، وہ جو بھی پریڈکشن کرتے ہیں یا جو بھی بات کرتے ہیں نا، وہ پوری ہو کے رہتی ہے۔ پچھلے دنوں جب ایک ٹیسٹ تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ کتنے دن چلتا ہے، اور ان کی بات لوہے پی لکیر ثابت ہوئی، اور جیسا انہوں نے کہا ویسا ہی رزلٹ سامنے آیا۔ تو آپ کو راشد لطیف صاحب کی شکل میں اللہ پاک نے ہیرے عطا کیے ہیں، تو الحمدللہ آپ ان کی قدر کر رہے ہیں اور وہ آپ کو سروس دے رہے ہیں۔
یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ مرشد کی حیثیت رکھتے ہیں. تو میں یہ بات میں تھوڑا سا یہ اپنی میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے, یہ اس میں پتہ نہیں اب یہ کہاں تک ٹھیک ہے یا کہاں تک غلط ہے. رائے ہوتی ہے سلیم بھائی, صحیح یا غلط نہیں ہوتی, نہیں, رائے ہی ہوتی ہے. میری بات سنیں نا, میری بات سنیں. آخر یہ پوری بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ میں اس لیے اپنی رائے کہہ رہا ہوں کہ غلط بھی ہو سکتی ہے. میری رائے یہ ہے کہ وہ کلب لیول سے پاکستان کے لیے گئے ہیں نا, تو انہوں نے وہ سارے گراؤنڈ کرکٹ کے ماحول ڈسٹرکٹ ریجن یہ سارا کچھ دیکھا ہوا ہے انہوں نے. پھر انہوں نے اوپر جا کے کرکٹ کی لابنگ دیکھی ہے, کرکٹ میں گروپ دیکھے ہیں, پھر انہوں نے پورے ملک دیکھے ہیں, تو اس لیے ان کا ایکسپیرینس بعض لوگوں سے زیادہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ جو پھر وہ پروڈکشن کرتے ہیں تو اس میں ان کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ پھر نظر آتا ہے. آپ یقین مانے یہ پچھلا جو چیمپئنز کپ ہوا, چیمپئنز ٹرافی کہتے ہیں نا اسے, جو چیمپئنز کپ, اس میں راشد بھائی نے کہا تھا کہ اگر ایک کھلاڑی جسٹ ون مین ایک کھلاڑی ہمیں مل جاتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ اس ٹورنامنٹ کے مقاصد پورے ہو گئے. تو میرے خیال میں وہاں سے اچھے کھلاڑی پروڈیوس ہوئے ہیں, بٹ یہ علیحدہ بات ہے کہ پراپر جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیزرونگ بندے کو چانس نہیں دیا گیا. جی سر. پتہ کیا ہے سر, یہ جو ہماری اب کرکٹ جس مقام پہ چلی گئی ہے نا, تو یہ ٹوٹلی کمرشل ہو گئی ہے. اچھا. تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو میرے ڈسٹرکٹ سے ایک پلیئر ہے, اس نے 3 سال ریجن ٹاپ کیا ہے ماشاءاللہ, تو 1 سال اس نے پورا پاکستان ہی ٹاپ کیا. اللہ عظمت للہ. ایک ریکارڈ اس نے بریک کیا ہے جو کہ 6 میچز میں 63 وکٹس کا تھا. وہ کو 55 سال پہلے کا ریکارڈ تھا جو اس نے بریک کیا ہے. تو اس کے باوجود وہ جو اس چیمپئنز کپ میں ٹیمیں بنی ہیں 5, وہ اب انگلینڈ جاتا ہے اپنی لیگ کھیلنا نا فرسٹ کلاس کے بعد. تو اس کو انہوں نے رضوان والی ٹیم میں رکھا ہے, نام نہیں مجھے اس کا پتہ کیا ٹیم ہے, تو اس کی ٹیم میں رکھا ہے. تو بلیو کریں ایک میچ بھی نہیں اس کو دے سکے کہ شاید کوئی نیا بچہ آئے وہ پرفارمنس دے اور پھر اس کو نکالنا مشکل ہے. بہت شکریہ جی سلیم بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کو ترقی دے, آپ کی ٹیموں کو کامیابیاں دے سکے.